ارے سر، آپ نے تو پوری دکان ہی خرید لی۔ ماہ رمضان کی تیاری ہے میرے بھائی، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ ارے پکوڑوں کا سامان تو بھول ہی گیا، تم ذرا بل بناؤ، میں بس ابھی آیا۔ شانی یار، بس پکوڑوں کا سامان مل جائے تو میں اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کروں گا۔ کمپلیٹڈ، ماہ رمضان کی تیاری، ہیش ٹیگ ویلکم، ہیش ٹیگ تیاری کمپلیٹ۔ مانی، یہ تو صرف سحر و افطار کی تیاری ہے، ماہ رمضان کی تیاری کیسی ہے تمہاری؟ ارے بھائی، ماہ رمضان میں ہوتا ہے روزہ، اور روزے میں ہوتی ہے سحری، اور روزے میں ہی ہوتی ہے افطار۔ سحری اور افطار میں ہم کھاتے ہیں خوب سارے کھانے، تو ہو گئی نا کمپلیٹ تیاری۔ مانی، تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ، امام علی اور تمام معصومین۔ مانی، کیا رسول اللہ ماہ رمضان کی تیاری ایسے کرتے تھے جیسے تم کر رہے ہو؟ کیا امام حسن اور حسین صرف کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے؟ یار، ان کی تیاری تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی تھی، دعائیں، عبادات اور مناجات۔ بالکل صحیح۔ اچھا مانی، ایک اور بات بتاؤ، تم یہاں دکان آئے ہو، اگر کچھ بھی لیے بغیر واپس چلے جاؤ تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میرے بھائی، مجھے کیا سمجھتے ہو تم؟ میں بے وقوف تو نہیں کہ بغیر کچھ لیے واپس چلا جاؤں؟ بالکل صحیح، یعنی تمہارے ذہن میں یہاں آنے کے کچھ آبجیکٹیوز تھے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی۔ میں نے کبھی آبجیکٹیوز کا سوچا ہی نہیں، صرف سحری اور افطار کی پلاننگ ہی کی ہے۔ مانی، مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ سحری اور افطار کے بیچ میں ہے۔ روزہ ہے جو انسان کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ روزہ ایک جنگ ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ انسان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی عادتوں کے خلاف، اپنی ضروریات کے خلاف، اور اس ایکسرسائز کی بیسس پر، اس جنگ کی بیسس پر پورا سال خود کو اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ رکھتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، بھوکا رہنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، پریکٹس ہونی چاہیے۔ مانی، شاید بھوکا رہنا روزے کا سب سے آسان پہلو ہے۔ اصل روزہ ہمارے پورے وجود کا ہوتا ہے، ہماری زبان کا روزہ۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے جس سے خدا یا خلق خدا ناراض ہو۔ ہماری آنکھوں کا روزہ، ہمارے خیال کا روزہ، ہمارے پاؤں کا روزہ، ہمارے ہاتھ کا روزہ۔ صرف بھوکا رہنا انسان کو تقویٰ عطا نہیں کرتا۔ مانی، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تعارف کیسے کروایا ہے؟ رمضان یعنی روزوں کا مہینہ؟ مانی، جب قرآن تعارف کرواتا ہے ماہ رمضان کا تو یہ نہیں کہتا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اگر قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو پھر اس میں روزے کیوں واجب ہیں؟ قرآن تو ہم روزے رکھے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، سارا سال ہی پڑھتے ہیں۔ مانی، ڈائریکٹ لنک ہے روزے میں اور قرآن میں۔ روزہ انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، روزہ انسان کے پورے وجود کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب جو انسان آمادہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے، تو قرآن کریم انسان کو انسان کا دستور پیش کرتا ہے کہ اے انسان، تم نے کرنا کیا ہے۔ روزہ ہمارے پورے وجود کو اللہ کا میسج سمجھنے اور اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب میں ماہ رمضان اور روزے کی امپورٹنس کو سمجھ کر
اسے بجا لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب بھی کوشش کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔